کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مکھا، پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ، پھر کون سی آئے گی؟ عدن، پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ۔ تو بابا جی کہتے ہیں پھر دیکھو جدہ آ گیا جی۔ تذکرہ غوثیہ، ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی۔ بہرحال مختصر یہ کہ انہوں نے کہا جی وہ ایک اللہ والا تھا، وہ بار بار آ کے میرے ابا جی جو اس وقت کپتان تھے ان سے پوچھتا تھا کہ بھی ہاں جی کتنی دور رہ گیا جی جدہ، کیونکہ جدے کے ساحل کے اوپر جا کے وہ بحری جہاز نے رکنا تھا۔ تو وہ پھر بڑے تنگ ہوئے، تو الٹیمیٹلی جو انہوں نے اس کے ساتھ ڈسکشن کی تو اس نے کہا اے پھر جدہ آ گئی، تو جدہ پہنچ بھی گئے، حالانکہ وہ ابھی جدہ بڑی دور تھا۔ تو انہوں نے جب پوچھا لوگوں سے، واقعی جدے پہنچ چکے تھے۔ سرکار اس طریقے سے کوئی ٹریول کر سکتا ہے؟ اللہ سے ڈر جائے۔ اور میرا معصومانہ سوال ہے، آپ کے سارے بزرگ بحری جہازوں میں جاتے تھے جب حج اور عمرے کے لیے، تو آپ تو کہتے ہیں بزرگوں کا مقام بہت بلند ہے، اگر ویل مچھلی تیر سکتی ہے، شارک مچھلی تیر سکتی ہے، تو آپ کے بابے سمندری راستے تیر کے کیوں نہیں وہاں پہنچتے تھے؟ ہاں آئے ہونا داڑ تلے ہوں۔ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک لیتی ہے اپنا، اس کے بعد ایک دفعہ اوپر سانس لینے آتی ہے۔ تو اڑے بابے دا بھی 1.5 گھنٹے سے ساہ روکیے، چاہے غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، 3 منٹ سے زیادہ کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، عام آدمی مر جائے گا۔ اور پھر جو آپ یہ کہانی کروا رہے ہیں کہ جی وہ بحری جہاز سمیت وہاں پہنچ گئے جدے، اس میں ایک ٹیکنیکل غلطی ان سے ہو گئی ہے، وہ میں نے ہائی لائٹ کرنی ہے۔ سارا دا عمرہ، سارا دا حج فارغ ہو گیا، کیونکہ یہ لم جو ہے نا وہ جدے سے بہت پہلے آتا ہے، جہاں آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ او بابا جل ہی نکلے تھوڑا، ہاں او جڑا میں کہنا تھوڑے بابے نو نہ نماز دا پتا نہ حج روزے دا پتا، او بابا ایڈا جالی سی، اس کو چاہیے تھا یہ لم پہ پہلے وہ روکتا اور کہتا کہ بھئی میقات شروع ہو گیا، احرام باندھ لو۔ اس نے ڈائریکٹ سب کو جدے بجھا دیا، سارے ہوتے دم واجب کرا چھڑا۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں، آئے اور داڑھ تھلے، یہ کسی کا دماغ ہی نہیں گیا، لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، لعنت اللہ۔ سارے ہوتے دم واجب کرواتا انہیں، کیونکہ جدے پہنچ گئے تو یہ لم تو گزر چکا ہے، جدے پہنچ گئے تو آپ باندھ ہی نہیں سکتے احرام، اور اگر باندھیں گے تو ہر بندے نے اللہ قربان، اور بابا نے الٹا مصیبت پہ گئی۔ کتنی بڑی ٹیکنیکل غلطی ہے اس کے اندر، ٹیکنیکل غلطی۔ اور اس سے یہ پتا چلا کہ بابے کو حج کے مسائل نہیں پتا تھے، ورنہ وہ پہلے یہ لم روکتا، اس کے بعد جدے جاتا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں انہیں تجوید سے نماز بھی نہیں آتی، ترجمہ تو چھڑ دو، کو پڑھ ہی نہیں سکتے۔ یہ حالت ہے ان کی۔ اور دوسری طرف صحیح مسلم شریف، بنو سلمہ چوراہے پہ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم مسجد نبوی کے قریب مدینہ شریف میں شفٹ ہونا چاہتے ہو۔ ان کا یا رسول اللہ گاؤں ایریا سے آتے ہیں، ظاہر ہے گاؤں ایریا سے آنے میں تردد ہے، نماز میں پہنچتے ہوئے اتنی ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے، بعض کا جماعت بھی رہ جاتی ہوگی یا لیٹ پہنچتے ہوں گے، ہم نے سوچا کہ ہم نا مدینہ شریف میں ہی گھر لے لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم اتنے قدم چل کے آتے ہو نا تو تمہارے لیے ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں بھی، مشکات میں بھی موجود ہے۔ یہ ہے سر کتابوں کا پیغمبر۔ نبی علیہ السلام نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ بعد میں تو بزرگان دین جو ہیں وہ اڑ کے پہنچ جایا کریں گے مکہ مدینے نمازیں پڑھنے، تو اڑ کے آ جایا کرو، مدینہ شریف کیوں شفٹ ہو رہے ہو؟ اتو اڑ ہوتے تھے، لینڈ کرو، اس زمانے پہ کوئی نہیں سی اڑتا۔ اور دوسری طرف یہ آپ کو کہتے ہیں بڑے سے بڑا غوث، کتب، ابدال، کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو نتنوں میں بیٹھے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو سرکار بنو سلمہ جن کے گھوڑوں کی خاک جو ان کے گھوڑوں کے نتنوں میں بیٹھتی تھی وہ تمہارے بابوں سے افضل تھی، وہ تو بےچارے مدینہ شریف شفٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں دور سے آنا پڑتا ہے، ہم قریب ذرا شفٹ ہو جائیں تاکہ نماز پڑھنے میں آسانی ہو۔ ان کو تو حضور نہیں کہہ رہے اڑ کے آ جاؤ، یا وہ سوچ لے کہ اگر اڑ کے آ سکتے تو بےچارے یہ کام نہ کرتے، اس زمانے میں کوئی نہیں تھا اڑتا۔ اس کا مطلب یہ بعد میں ساری کہانی ہے۔ انجن روک دیتا جی، انجن بڑھایا بھی ہے کسی نے، روکنے دے رہے ہو نہ، تھوڑے کو انجن بنیا نہ تھوڑے کو بحری جہاز بنیا، یہ بابے صرف روکتے ہی رہے۔ وہ جی اوپر نگاہ ماری 7 آسمانہ تو ہوتے عرش تے، تھلے نگاہ ماری 7 زمینہ کراس، تیل بھی کراس،
तेल तो 8 से 200 साल पहले, मुश्किल 200 साल पहले, 1853 में पहली दफा वो तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया में अमेरिका में निकला। सर एडवन, मुट्ठी दाढ़ी थी माशाल्लाह, है क्रिश्चियन थे वो, दाढ़ी मुट्ठी पूरी क्रिश्चियन। तो किसी बाबे को तेल नहीं दरियाफ्त होया जो ये जमीन के नीचे वाला तेल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनका दावा है कि बुजुर्ग देख लेते हैं। हमारा ये दावा है कि दुनिया बकदरे एफर्ट है। हमारे नबी ने तो हमें पहले ही बता दिया, सही मुस्लिम में ऊपर तले 4 अहादीस है। वो ताबीर नहल वाला जो वाक्य है, वो नर और मादा का जो मिलाप करवाते थे खजूर के लिए, वो आज भी सिलसिला जारी है। नबी इस्लाम पास से गुजरे, आपने फरमाया अगर ये ना करो, तो उन्होंने इसको हुक्म समझ लिया। हालांकि हुजूर ने मशवरतन की बात पूछी थी। उनकी फसल कम हो गई, हुजूर के पास शिकायतन है, या रसूलल्लाह वो हमारी तो फसल नहीं हुई। तो आपने फरमाया मैंने तुम्हें को मना तो नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ पूछा था और एक मशवरा दिया था। तुम आलमु बि अमरी दुनियाकुम, तुम दुनिया के कामों को मुझसे बेहतर समझते हो। नबी इस्लाम की आप देखें ईमानदारी, और उसमें मुस्लिम में ये भी अल्फाज हैं, अगर मैं अल्लाह के रेफरेंस से कोई बात करूं तो तुम उसे ले लिया करो, जो मैं अपनी जाती कोई मशवरा तुम्हें दुनिया के कामों में देता हूं वो तुम्हारा एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है, तुम उसे फॉलो करो। नबी इस्लाम ने कभी नहीं कहा कि मैंने तुम्हें एटम बम बनाने का तरीका बताना है। आप हमारे हिदायत के इमाम हैं, और ये कोई नबी का ऐब नहीं है अगर उसे एटम बम बनाने का तरीका नहीं पता। अगर अल्लाह ताला चाहता तो सिखा भी देता, लेकिन नबी इस्लाम की ड्यूटी वो नहीं थी, आपकी ड्यूटी ये थी। तो अगर नबी इस्लाम ये कह रहे हैं कि अंतुम आलमु बि अमरी दुनियाकुम, नबी इस्लाम ने तो ना कोई ट्रेन का इंजन बनाया, ना कोई हवाई जहाज बनाया, इसलिए कि नबी इस्लाम इस काम के लिए दुनिया में आए नहीं थे। वो तो आपने खुद कह दिया अंतुम आलमु बि अमरी दुनियाकुम। इस हदीस को ये गुस्ताखी समझते हैं, लेकिन ये हदीस मुस्लिम शरीफ की ऊपर तले 4 अहादीस ये अकीदा क्लियर कर देती है। फिर मैं इसलिए तो कहता हूं ना, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं, वो कहानियां करा के टुर गए। मेरे नबी ने जो बात जितनी थी वो बताई है कि ये ऐसे है। भाई तुम दुनिया के कामों को बेहतर समझते हो, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तुम्हें मशवरा देता हूं, तुम उसको खुद देख लिया करो। नबी इस्लाम तो इतनी एहतियात करें और इनके आप दावे सुने जी। गोल्डा शरीफ वो जी स्टेशन इसलिए नहीं बना हुआ था कि वो छोटी जगह थी, फिर एक दफा पीर मिल्शा साहब ने निगाह मार के इंजन रोक लिया। इंजन छाला मारता सी जी, पटरी ते इंजन अगे नहीं सी होता। फिर उन्होंने जनाब वहां पे स्टेशन बना दिया। सरकार स्टेशन ने गोल्डा शरीफ की वजह ये नहीं है स्टेशन बनाने की, वो जंक्शन है। वहां से एक लाइन जो है वो तरनोल के रास्ते और जंड से होती हुई मुल्तान जाती है। आज भी मुल्तान एक्सप्रेस चलती है उसके ऊपर। वो इस वजह से वहां उन्होंने जंक्शन बनाया हुआ है, वरना कितने मजार है वहां पे कोई स्टेशन नहीं बने हुए। और फिर आपके बुजुर्ग सिर्फ इंजन रोक सकते हैं, बना नहीं सकते। बना के क्या कंट्रीब्यूशन है? एक घड़ी नहीं बना सके नमाज की टाइमिंग के लिए। आज आप कोई ये प्रिंटिंग प्रेस बुखारी मुस्लिम जो कुरान प्रिंट हुए हैं गोरों ने बनाया, ये अजमेर शरीफ वालों ने बनाया, ये बगदाद शरीफ ने बनाया। तो क्या अब हम इन गोरों की भी इज्जत करना शुरू कर दें? हम उनकी तारीफ करेंगे लेकिन उनके अकीदे को नहीं मानेंगे। तो लिहाजा तुसी भी आदो 90 लाख ਨੂੰ पढ़ाया और छड़ दो 90 लाख ते बादी नहीं सी उस टाइम। चलो 90 लाख भी हो गए, मान लिया ਤੁਹਾਡਾ झूठ, अकीदे भी मान लें। अगर मानने हैं तो फिर जिन प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर बुखारी मुस्लिम प्रिंट हो रही है, इन प्रिंटिंग प्रेस बनाने वालों को भी आप बुजुर्ग माने। कहेंगे नहीं वो अल्लाह ताला फासिक से भी दीन का काम ले लेता है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है। हम उनकी इस चीज को तो कदर की निगाह से देखते हैं, उनके अकीदे नहीं मानते। सरकार हम भी आपके बुजुर्गों की इस एफर्ट को कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन उनके अकीदे नहीं मानते। और आप खुद भी बरेलवी देवबंदियों के बुजुर्गों को नहीं मानते, देवबंदी बरेलवियों के नहीं मानते। और इससे ऊपर चले जाए सुन्नी शिया और शिया सुन्नियों के बुजुर्गों को नहीं मानते। ईरान में जिन बुजुर्गों ने शियत फैलाई है, क्या सुन्नी उनको बुजुर्ग मानते? वो भी 1000 साल पुराने हैं। तो सरकार तुसी ही अपने बुजुर्ग कितने लेके बैठे हो? एक ही स्टेटस है। तो अल्लाह के बंदो, बात करते हुए जरा सोचा करो कि आप कौन कौन सी बात कर रहे हो। बातें करके साइड पे हो जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं हमारी मीम्स क्यों बनती हैं, इंजीनियर साहब मजाक उड़ाते हैं। यार मजाक तो आप खुद उड़वाते हैं। जब आप कहेंगे ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, हाँ ना,
داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی. حضرت یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا، اور کرتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے. میں بھی ہوتے ہی سا آنا کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب انہوں نے کہا کشف المحجوب میں لکھا ہے تو ہم مان لیں گے. پھر ساتھ واقعہ سنا رہے ہیں وہ ڈھیلے والا جی، وہ استنجے کے لیے جس ڈھیلے کو ہاتھ لگائے سونا. ہم نے کہا خدا سے ڈر جائیں یار، یہ سٹیٹس تو پروفٹ کو نہیں ملا. قرآن میں آپ سورہ توبہ پڑھیں، پارہ نمبر 10 کا آخری صفحہ پڑھ لیں، آیت نمبر 92. کہ نبی علیہ السلام جب یہ عرابی لوگ آپ کے پاس تبوک کے موقع پر آتے ہیں، غریب لوگ جن کے پاس غزوہ تبوک میں جانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے، اور آپ ان سے فرماتے ہیں کہ میں کوئی ایسی سواری نہیں پاتا کہ جو تمہیں دوں اور جانے کا مال و متاع، تو تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں تم سے واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوں گے. تو نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا. نبی علیہ السلام تو جامع ترمذی میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساز و سامان دیا جس پہ حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی کہ عثمان آج کے بعد جنتی ہے، چاہے جو مرضی کرے. اب یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نبی تم کہتے ہو کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا، اور تمہارے بابے جی اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا. پھر پی کے نے آپ کے ساتھ صحیح کیا ہے نا. ہاں جی بابا جی، بابا جی، ہاں جی. اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے؟ آج تو ہم کہہ سکتے ہیں جناب کہ دیش کی غریبی تو اب مٹانے کا وقت ہے. 5 ارب ڈالر رہ گئے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے. انڈیا کے پاس 550 ارب ڈالر ہے، ہمارے پاس 550 جی بی کا ڈیٹا ہے حکمرانوں کی ویڈیوز کا. یہ ہمارا حال ہے. ارب ڈالر تو نہیں ہے، ساڑھے کول جی بی کا ڈیٹا موجود ہے. تو اب ضرورت پڑی ہے نا، بزرگ آئے نا میدان عمل میں، یہ قرضہ اتارے نا، بجلی پوری کریں نا. وہ کہتے ہیں یہی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ داتا دربار جا کے مانگو جی، وہ دیں گے، آڑ بھی دیں گے جی. پھر میں نے ان کی پوری طبیعت صاف کی تھی، یہ خدا کے لیے اس طریقے سے قرضے اترتے ہیں جو دربار خود چندوں پہ چل رہا ہے. آج وہاں پہ نذرانے دینے لوگ بند کر دینا. یہ جو کہہ رہے ہیں بابا اتنے لوگوں کو پال رہا ہے، بابا نہیں پال رہا، وہ چندے پال رہے ہیں. آج چندوں پہ پابندی لگے، میں دیکھتا ہوں بابا وہاں پہ لنگر چلا کے کوئی بتائے. آپ کے چندوں سے آپ کا استحصال کرتے ہیں یہ لوگ، اور پھر بزرگی بھی آپ سے ویل کر رہے ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں ان لوگوں کا، کہانی ان کی سن لیں. تو ہر وقت کہانی سنانے کے اوپر ان کا زور ہوتا ہے. تو میں نے 12 انہیں کہا کہ اللہ کے بندو دین سیکھیں.